آج ٹنٹنی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا ڈولی میں بیٹھی اپنے سسرال جا رہی تھی۔ کچھ پرندوں نے اس کی ڈولی اٹھا رکھی تھی۔ ٹنٹنی بہت خوش تھی۔ جیسے ہی ٹنٹنی کی ٹولی سسرال پہنچی تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ٹنٹنی جیسے ہی وہاں پہنچی تو اس کی ساسو ماں سویٹی طوطی غصے سے اس کی طرف لپکی۔ آ گئی تو منہوس ماری، میرے بیٹے کو تو کھا گئی، تو مار دیا نا تو نے اسے۔ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ منہوس ماری میرے بیٹے کو کھا گئی۔ شادی والے دن ہی میرے بیٹے کو تو نے مار ڈالا۔ تیرے گھر میں پاؤں رکھتے ہی میرے بیٹے کو کرنٹ لگ گیا اور وہ مر گیا۔ کتنی خوش تھی میں کہ میرے گھر بہو آ رہی ہے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ بہو نہیں، یہ تو ڈائن ہے، ڈائن۔ ہائے میرا چاند سا بیٹا، میرے چاند سے بیٹے کو مار ڈالا تو نے۔ میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکنے دوں گی، نکل جا یہاں سے، میں نے کہا نکل جا۔ ٹنٹنی چڑیا نے جب اپنی ساس سے اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی ساسو ماں سے روتے ہوئے کہنے لگی، ساسو ماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا، اب میں کیا کروں گی؟ تیرا گھر نہیں اجڑا بلکہ تو نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تو بھی منحوس ہے اور تیرے قدم بھی منحوس ہے۔ نکل جا یہاں سے، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں، نکل جا یہاں سے۔ نہیں ساسو ماں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ساسو ماں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ آج ہی تو میری شادی ہوئی ہے، میں یہ گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ ساسو ماں مجھ پہ رحم کرے، ساسو ماں مجھے یہاں پہ رہنے دیں۔ ٹنٹنی چڑیا اپنی ساس کی بہت منت کرتی ہے لیکن اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی۔ اسے گھر سے نکالنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی ٹنٹنی کے ماں باپ وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ ٹنٹنی کی ساس سے کہتے ہیں، ارے بہن جی، ہمیں بنٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے، لیکن بہن جی آپ تو جانتی ہیں کہ اس میں میری بیٹی ٹنٹنی کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس بیچاری کو گھر سے کیوں نکال رہی ہیں؟ آخر اس کا اس سب میں کیا قصور؟ یہ تو قسمت میں لکھا تھا نا کہ بنٹی نے آج چلے جانا ہے، اور اس سب میں صرف آپ کا بھی تو نقصان نہیں ہوا۔ میری بیٹی ٹنٹنی وہ بھی تو بیوہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں بہن، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم ٹنٹنی کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ معاشرہ کتنا خراب ہے، لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دیکھو ٹنٹنی نے پہلے دن ہی اپنے شوہر کو کھا لیا اور پھر مائکے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دیکھیں بہن جی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹنٹنی کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ نہیں بھائی صاحب، اب میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ آپ بھلے جو بھی کہیے، میں اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی اور یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ لے جائیے اسے۔ ارے بہن جی، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بہن جی، ہماری بیٹی کو رکھ لیجئے، اسے نہ نکالیے گھر سے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بیٹی کی ڈولی جس گھر جاتی ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ نکلتا ہے، اور اس سے پہلے اگر بیٹی گھر آ جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا لوگوں کی باتیں کرنے سے میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ نہیں نا۔ جب تک یہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی مجھے میرا بیٹا یاد آئے گا۔ میں اس منحوس ماری کو اپنے گھر بالکل نہیں رکھ سکتی۔ نہیں بہن جی، آپ اسے رکھ لیں بہن جی، یہ آپ کے گھر جھاڑو پوچھا کرتی رہے گی، کسی کونے خدرے میں پڑی رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی، لیکن آپ اسے گھر سے نہ نکالیں بہن جی، گھر سے نہ نکالیں۔ یہ آپ کے سارے کام کرے گی، اف تک نہیں کرے گی۔ کرے گی نا ٹنٹنی؟ کرے گی نا؟ بول بتا ساسو ماں کو، کرے گی نا؟ ہاں ساسو ماں، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، مجھے اپنے گھر میں رکھ لے ساسو ماں۔ جب سویٹی طوطی نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں، میں اسے چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔
جتنی تکلیف اس نے مجھے دی ہے اتنی تکلیف یہ روز سہے گی، روز جیے گی اور روز مرے گی۔ پل پل ماروں گی میں اسے۔ اور پھر سویٹی طوطی نے ٹنٹنی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ٹنٹنی کے ماں باپ وہاں چلے گئے۔ اسی طرح ٹنٹنی بیچاری اپنی ساسو ماں کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اس کی ساسو ماں روزانہ اس پر ظلم کرتی، اسے کھڑی کھوٹی سناتی، ہر وقت اس سے کام کرواتی رہتی، اور اگر کام میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اسے بہت مارتی پیٹتی۔ ایک دن جب ٹنٹنی چڑیا کھانا بنا کر سویٹی طوطی کے سامنے لائی تو سویٹی طوطی کہنے لگی، ارے کم بخت، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ سارا میرے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ منحوس ماری، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے ہر چیز کا بیڑا غرق کر رکھا ہے تو نے۔ جب میں تیری شکل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ جا اٹھا کے لے جائیے کھانا، نہیں کھانا مجھے۔ اس طرح سویٹی طوطی روزانہ ٹنٹنی کو کھڑی کھوٹی سناتی اور کبھی کبھار تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی۔ ٹنٹنی بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ بہت غریب ہیں، اور دوسرا اگر وہ یوں سسرال کو چھوڑ کر مائکے جائے گی تو جنگل والوں نے اس کو بہت باتیں سنانی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے نہ تو وہ کبھی اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتاتی اور نہ ساسو ماں کے سامنے کچھ کہہ سکتی۔ اسی طرح ایک دن ٹنٹنی چڑیا سویٹی طوطی کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، ماں جی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتی تو میں گھر کا راشن لے آتی۔ کیا مطلب ہے کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا؟ ابھی پچھلے ہی مہینے ہی تو میں نے گھر کا راشن ڈلوایا تھا۔ 2 لوگ ہی تو ہیں ہم گھر میں، کہاں جاتا ہے سارا راشن؟ منحوس ماری، تب میرے سینے پہ مونگ ڈلتی رہے گی۔ بتا مجھے، کہیں تو سارا راشن اپنے مائکے میں تو نہیں بھر رہی؟ نہیں ساسو ماں، میں تو ایسے نہیں کرتی ساسو ماں راشن کے ساتھ۔ وہ تو ساسو ماں، میں جو بھی کھانا بناتی ہوں آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ کہتی ہیں کہ اسے پھینک دو تو میں اسے پھینک دیتی ہوں، اس لیے راشن ختم ہو گیا۔ اب تو میرے ساتھ زبان لڑائے گی؟ میں کھاتی ہوں راشن؟ کیا کہا تو نے؟ میں کھاتی ہوں؟ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی تو۔ ایک دن جب ٹنٹنی گھر میں اکیلی تھی تو وہ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، نہ جانے میرا کیا قصور تھا جو مجھے یہ درد بھری زندگی جینی پڑ رہی ہے۔ مجھے تو اس غلطی کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کی ہی نہیں۔ اب میں ساسو ماں کو کیسے سمجھاؤں کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پر میں کیا کروں، میں بھی تو مجبور ہوں، گھر واپس بھی نہیں جا سکتی۔ بس اب جتنی زندگی بچی ہے یہیں پر رو دھو کے گزارنی پڑے گی۔ جب ٹنٹنی چڑیا یہ باتیں کر رہی تھی تب سویٹی طوطی نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی۔ سویٹی طوطی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، نہیں سویٹی، تمہیں بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا، تجھے اس کے جھوٹے آنسوؤں پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ بس تیرے بیٹے کی قاتل ہے اور بس تیرے لیے یہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن ایک پولیس آفیسر ان کے گھر میں آیا اور وہ سویٹی طوطی سے کہنے لگا، سویٹی جی، آپ کی بیٹے کی موت کے بعد ہم نے ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا تھا، لیکن فورینسک رپورٹ آنے میں بہت دیر لگ گئی، پر آج جیسے ہی یہ رپورٹ آئی ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو جا کے دے آؤں۔ کیسی رپورٹس انسپیکٹر صاحب؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ بنٹی جی کی موت کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی، پر ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق بنٹی کبوتر کو پیدا ہوتے ہی ٹی بی تھا، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی تو یہ مرض بھی بڑھتا گیا، اور جب یہ مرض اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا تو ان کی موت ہو گئی۔ سویٹی جی، اگر آپ پہلے ہی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ارے یہ کیا؟ اس کا مطلب میں ایسے ہی ٹنٹنی پر اتنے ظلم کرتی رہی؟ اصل میں تو اپنے بیٹے کی موت کی ذمہ دار تو میں خود ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے بیٹے کو ٹی بی ہے تو میں بچپن میں ہی اس کا علاج کروا لیتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتا۔ میرا بیٹا تو بیماری سے مرا تھا اور میں بیچاری ٹنٹنی کو ساری زندگی قصوروار سمجھتی رہی۔ انسپیکٹر صاحب، آپ مجھے گرفتار کر لیں، سارا قصور میرا ہے، میری وجہ سے میرے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ نہیں سویٹی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے تو کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ اگر ان کی قسمت میں زندگی لکھی ہوتی تو شاید وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے یا آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو ہو سکتا تھا کہ ان کی زندگی بچ جاتی، لیکن تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اس میں نہ تو کوئی آپ کی کوئی غلطی اور نہ ہی آپ کی بہو کی، یہ سب کچھ تو قسمت میں ہی لکھا تھا۔ پھر انسپیکٹر صاحب وہاں سے چلے گئے۔ سویٹی طوطی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ ٹنٹنی کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، ٹنٹنی بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ میرے بیٹے کی موت ٹی بی کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ تمہاری وجہ سے۔ مطلب اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر شاید میں قصوروار ہوں۔ بیٹا،
बस तुम मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सासू माँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा ना कहें। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं सासू माँ? अगर इसमें मेरी गलती नहीं है तो आपकी भी गलती नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो आज से तू मेरी बेटी है। मैं तेरी अच्छे से घर में शादी करवाऊंगी जहाँ तू हंसी खुशी रह सके। नहीं सासू माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और इस तरह टुनटुनी और इसकी सासू माँ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गई।